آئیے بغیر کسی تمہید کے استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہ، جن کا تعارف حضرت مفتی صاحب کی زبانی آپ سماعت کر چکے ہیں، حضرت والا سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ دارالعلوم دیوبند کے نہایت موقر استاذ حضرت محترم ہم سب حضرت والا کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر ارشاد تلاوت کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کریں، صرف اس حدیث پر جو نہ عمل کریں، تو آپ کے لیے یہ حدیث کافی ہو جائے۔ عجیب و غریب جو حدیث، جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کا مطلب جو ہے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آخرت کے عذابوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالی آپ کو اتنی روزی عطا فرمائیں گے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالی آپ کو رزق کریم یعنی جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ بڑی اہم حدیث، بہت مختصر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: انی لأعلم آیتن، انی لأعلم آیتن، بے شک میں ایک آیت جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: انی لأعلم آیتن، بے شک میں ایک آیت جانتا ہوں۔ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لأعلم آیت، بے شک میں آیت جانتا ہوں، لو اخذ الناس بها لکفتہم، اگر لوگ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی لوگ اس پر عمل کریں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے۔ لو اخذ الناس بها لکفتہم،
اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے. کافی ہونے کا کیا مطلب؟ شارحین نے، مفسرین نے اس کا یہ مطلب جو ہے لکھا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آخرت کے عذابوں سے بچائے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا فرمائے اور آخرت میں جنت کا وارث بنائے. یعنی اس آیت پر اگر کوئی بندہ یا کوئی بندی عمل جو ہے کرتی ہے تو اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دیں گے، آخرت کے عذابوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی روزی جو جنت الفردوس ہے یا جنت کی نعمت ہے اس سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائیں گے. انی لَأَعْلَمُ آیَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ، بے شک میں ایک آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا. یوں تو ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا پتہ چلے گا اس کے عمل سے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچتا نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی نافرمانی جو کرتا رہتا ہے، تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی گمان بھی نہیں. یعنی کام ایک کرنا ہے، آپ اللہ سے ڈریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، چاہے وہ دنیا کی مصیبت ہو یا آخرت کے عذاب ہو. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو تقوی کی برکت سے دور فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں اور بھائیو، آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا جو ہیں، اور گیاروں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی طرح طرح کی سازشیں جو تیار جو کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی جا رہی ہے. بزرگوں اور بھائیو، اگر آپ ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تمام فتنوں سے آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی اس پر عمل کیجئے. یہ آیت ہے، اس پر عمل کیجئے. جو بھی بندہ اس آیت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے، اور آخرت کے عذابوں سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت جو فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اور رزق سے مراد عام ہے، دنیا کا رزق بھی اور آخرت کا رزق بھی. دنیا کا رزق تو آپ جانتے ہی ہیں کیا چیز ہے، اور آخرت کا رزق ہے جنت. یعنی تقوی کی برکت سے، اللہ کی نافرمانی سے اگر کوئی بندہ بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنائیں گے مرنے کے بعد، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنی روزی عطا فرمائیں گے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا. بزرگوں اور بھائیو، یہ نبی نہیں فرما رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ اللہ کا کلام، نبی کا کلام تو پورا ہو گیا. انی لأعلم آیةً لو اخذ الناس بها لكفتهم، بے شک میں ایک آیت جانتا ہوں، لوگ اگر اس آیت پر عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے. اس کے بعد آگے تو اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے، وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی
سے جو بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان نہیں ہوگا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک قصہ لکھا ہے، بہت سچا اور پکا قصہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ۔ ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا سالم۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا سالم۔ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی جن صحابی۔ اتفاق سے حضرت سالم دشمن کی قید میں گرفتار ہو گئے، دشمنوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ اکلوتے بیٹے تھے۔ تو کسی کا بیٹا اگر دشمن کی قید میں گرفتار ہو جائے تو ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اکلوتا بیٹا ہو تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو جب حضرت سالم دشمن کی قید میں گرفتار ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا سالم دشمن کی قید میں گرفتار ہے، جس کی وجہ سے میں بھی پریشان ہوں اور سالم کی ماں بھی پریشان ہے، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، ہمیں کچھ وظیفہ بتلائیے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹے کو صحیح سلامت گھر لے آئے۔ یہ درخواست کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، ہمیں کچھ وظیفہ بتلائیے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک سے کہا کہ تم بھی تقوی اختیار کرو، اور سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی تقوی اختیار کرے۔ تم بھی تقوی اختیار کرو، تقوی کا معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تم بھی تقوی اختیار کرو، اور سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی تقوی اختیار کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتلایا کہ تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گھر آئے، اور بیوی سے جو کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میں نے نبی کے سامنے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تمہیں بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، اور تمہیں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی کہ تم بھی تقوی اختیار کرو، سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی تقوی اختیار کرے، ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتلایا تھا وہ بھی پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ صحابہ کرام تہجد کی نماز بہت اہتمام سے ادا کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ہم دونوں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ شاید ہمارا بیٹا سالم آیا ہوگا اور وہ دستک دے رہا ہوگا۔ تو سالم کی ماں نے کہا کہ خدا جانے ہمارا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا، اگر زندہ ہے تو وہ سخت پہرے میں ہے، وہ بیچارہ کہاں ہمارے پاس جو آ سکتا ہے اور دروازہ جو ہے کھٹکھٹا سکتا ہے، کوئی اور ہوگا جو ہمارا بیٹا جو ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے بیٹے کو صحیح سلامت گھر جو ہے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے میں دروازے پر گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو واقعی ہمارے بیٹے سالم دروازے پر کھڑے، بیٹے کو سینے سے لگایا
بیٹے کو سینے سے لگایا، اور خوشی کے موقع پر، انتہائی خوشی کے موقع پر بھی رونا آ جاتا ہے نہیں آ جاتا ہے؟ تو بچہ اچانک بیٹے کی آمد پر اتنی خوشی ہوئی کہ بیٹا بھی رونے لگا، باپ بھی رونے لگا۔ وہ ماں نے آواز سنی کہ یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے، سالم کی آواز ہے، وہ بھی دوڑی دوڑی دروازے پر آئی، اس نے بھی بچے کو سینے سے لگایا۔ جب ملاقات کر کے فارغ ہو گئے تو حضرت عوف بن مالک نے جو دیکھا کہ سالم کے پیچھے اونٹوں کی ایک لمبی قطار کھڑی، سالم کے پیچھے اونٹوں کی ایک لمبی قطار کھڑی۔ پوچھا کہ بیٹا تو دشمن کی قید میں تھا اور سخت پہرا تھا، تو کیسے آ گیا؟ اور یہ اونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ سب کہاں سے لایا؟ تو کہیں کمانے کے لیے تو گیا نہیں تھا، اور اتنے سارے اونٹ کہاں سے تو لایا؟ تو حضرت سالم نے کہا کہ آج رات عجیب واقعہ پیش آیا، آج رات عجیب واقعہ جو پیش آیا۔ ٹھنڈی رات تھی اور پھر بارش شروع ہو گئی، تو جتنے بھی پہرے دار تھے وہ ایک کمرے میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور سردی کی وجہ سے انہوں نے کمبل اوڑھ لیا، سردی کی وجہ سے کمبل جو ہے نہیں اوڑھ لیا۔ تھوڑی دیر میں نیند آ گئی، جب گرمی محسوس ہوئی تو سب کو نیند آ گئی اور سب سو کر کھراٹے لینے لگے، اور ادھر بارش دونوں پر ہو رہی ہے، سردی بھی خوب ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اور یہ سب کے سب سو گئے۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں ان کی قید سے بھاگوں اور نکل جاؤں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں، اور یہ سب سو رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، کوئی باہر نکل کر کے دیکھے گا بھی نہیں۔ چنانچہ میں نے کوشش کی اور پیروں میں جو بیڑیاں تھی کسی طریقے پر میں نے بیڑیوں کو توڑ دیا، اور میں ان کی قید سے جو ہے وہ بھاگا، اور اتنا دور چلا آیا کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب دشمن میرا پیچھا نہیں کر سکتا ہے، دشمن مجھے پکڑ نہیں سکتا، اتنا دور میں بھاگ کر کے جو آ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ راستے میں دشمن کے اونٹ بیٹھے ہوئے، سوچا خالی ہاتھ کیوں جاؤں، تو یہ سب اونٹ بھی ہانک لایا، یہ سب اونٹ بھی جو ہے نہیں ہانک لایا۔ عوف بن مالک نے کہا کہ بیٹا تمہارے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے، تمہارے آنے کی ہمیں بڑی خوشی ہے، لیکن اس مال کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے، تو یہ مال ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے، یہ جب تک مسئلہ نہیں پوچھیں گے ہمیں ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ تو تم چوری کر کے مال جو ہے لائے ہو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، حرام، اس لیے میں پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ چنانچہ صبح سویرے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا واقعہ جو ہے سنایا کہ آپ نے جو حکم دیا تھا، جو نصیحت فرمائی تھی، اس پر میں نے اور سالم کی ماں نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا۔ لیکن وہ آتے ہوئے دشمن کے سب اونٹ ہانک لایا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور نے خاموشی اور سکوت اختیار فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ تھوڑی دیر انتظار کرتے تھے۔ اگر وحی آ گئی تو وحی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، نہیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے اور پھر جواب دیتے تھے۔ تو جب عوف بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ جو ہانک کر کے لایا ہے سالم، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہی آیت لے کر کے آئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی راہ پیدا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی گمان۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے وہی پہنچا کر تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف ابن مالک کو کہا، عوف ابن مالک سے کہا کہ اے عوف ابن مالک، اللہ نے وہ مال تمہارے لیے حلال کر دیا، وہ مال تمہارے لیے حلال کر دیا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تقوی کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت گھر جن پہنچا دیا، دشمن کی قید سے جو نجات جو عطا فرمائی، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے رزق کے ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خمس بھی نہیں نکالا. خمس بھی جو نہیں نکالا، جہاد میں جو مال غنیمت حاصل جو ہوتا اس میں سے 5واں حصہ نکال دیا جاتا ہے، اور پھر باقی 4 حصے رہتے ہیں وہ غانمین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حصہ بھی نہیں نکالا اور کہا کہ یہ سب تمہارے لیے اللہ نے حلال فرما دیا. اللہ نے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا جہاں سے رزق ملنے کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں. تو بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے تقوی کی برکت. آج جو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ کو اگر ہم اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے جو خوش کر دیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہم پر ایسی بارش اور ایسی رحمت جو برسا سکتے ہیں جیسی صحابہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو برسائی. اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اور اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں گے تو بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کے نافرمان بندے، ہم بھی اللہ کے نافرمان بندے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب ہم اللہ کو اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے جو خوش کر دیں. تو بزرگوں اور بھائیوں، یہ قصہ جو ہے مفسرین نے جو لکھ رکھا ہے تفسیروں کی کتاب کے اندر جو موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان مرد اور عورت تقوی والی زندگی اختیار کرے تو انشاءاللہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوب روزی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائیں گے. لیکن بزرگوں اور بھائیوں، یہ تقوی یعنی تمام گناہوں سے بچنا، اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کے کرنے کو دیا ہے اس کو کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا. کون سا وظیفہ بتلایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بھی مشکل کام ہو، اس سے پہلے اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ کام آسان ہو جائے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، اور سالم کی ماں کو کہو کہ وہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے. ان دونوں نے جو یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا، ان کی مصیبت کو دور فرما دیا اور روزی میں خوب برکت کر دیا. لیکن روایتوں میں یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ عوف ابن مالک نے اور ان کی بیوی نے لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی مرتبہ پڑھا. یہ روایتوں میں نہیں ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر سرہند کے اندر جو ہے، انہوں نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا. اگر آپ اس طریقے پر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمام جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ طریقہ جو ہے لکھا ہے اور اپنے مریدوں کو جو یہ طریقہ جو بتلایا ہے کہ سب پہلے 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ مختصر درود شریف ہے. نماز میں جو درود شریف ہے وہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مختصر درود شریف یاد کر لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. 100 مرتبہ درود شریف، پھر 499 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 499 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے 499 مرتبہ. اور ایک مرتبہ
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی 500 مرتبہ، لیکن 499 مرتبہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 500 مرتبہ ہو گیا، 5 تسبیح، پھر ایک تسبیح درود شریف، 100 مرتبہ درود شریف۔ شروع میں جو تسبیح پڑھی تھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وہ پھر سے جو پڑھنی ہے، تو 7 تسبیح ہو گئی۔ شروع میں 100 مرتبہ درود شریف، بیچ میں 499 مرتبہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر 100 مرتبہ درود شریف۔ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ عمل، 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ عمل کرنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے جو دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ جو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد جو پورا ہوگا۔ آج کل رشتے نہیں آتے ہیں، لڑکی جوان ہو گئی، لڑکا جو جوان ہو گیا، رشتہ تلاش کرتے ہیں، رشتہ جو نہیں آتا ہے، بہت سی مرتبہ جو ہے طلاق ہو جاتی ہے، دوسرا جو ہے رشتہ جو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر یہ وظیفہ جو پڑھا جائے، یعنی ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں اور لڑکا یا لڑکی جس کا رشتہ جو نہیں مطلوب ہے وہ یہ وظیفہ جو پڑھے، تو انشاءاللہ بہترین رشتہ جو آئے گا، بہترین رشتہ جو آئے گا۔ یہ آیت ہے سورہ طلاق میں، یہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ سورہ طلاق میں، اور مفسرین نے لکھ رکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور اگر وہ تقوی اختیار کرے اور یہ وظیفہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ پہلے شوہر سے بہتر شوہر عطا کیا رہے گا۔ پہلے رزق سے مراد شوہر بھی، مفسرین نے لکھ رکھا ہے رزق سے کیا مراد ہے، شوہر بھی ہے۔ اگر کوئی عورت مطلقہ ہو جائے اور وہ تقوی والی زندگی اختیار کرے اور یہ وظیفہ پڑھے تو دوسرا شوہر پہلے شوہر سے بہتر ملے گا، اور ایسی جگہ سے رشتہ آئے گا جہاں سے رشتے کے آنے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، آج مصیبت میں ہم طرح طرح کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کبھی اس قبر پر جاتے ہیں، کبھی اس قبر پر جاتے ہیں، کبھی یہ منت مانتے ہیں، کبھی یہ منت مانتے ہیں۔ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتلایا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اس کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، اگر ہوا تیز چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے جو دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی طریقہ چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر کے جو اللہ سے جو دعا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبت کو جو دور فرمائیں گے، مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا جو فرمائیں گے۔ اور یہ دوسرا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصیبت جو نہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھو، انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ بہت سے بے روزگار ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے دعا۔ ارے بھئی ہم تو دعا کریں گے لیکن تو بھی تو کچھ کر، صرف دعاؤں پر زندگی گزارے گا، تجھے تو ہاتھ پیر نہیں ہلانے۔ ارے وظیفہ جو پڑھ، اگر تیرے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو مسجد میں چلا جا یا گھر میں بیٹھ کر کے باوضو ہو کر کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ چند دنوں تک وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی کا ذریعہ جو ہے ذریعہ کا انتظام فرمائیں گے۔ اور کسی مقدمے میں، ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور یہ وظیفہ جو پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کامیابی عطا فرمائیں گے، بری جن ہو جائے گا۔ کیونکہ اس وظیفے کا مطلب بھی سمجھو، اس وظیفے میں کیا اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس خزانے میں سے اللہ نے اتارا ہے جو جنت الفردوس کے نیچے، جنت الفردوس کے نیچے جو خزانہ ہے رحمت کا، اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ اتارا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، اس کلمے کی اہمیت کو سمجھو، اس کلمے کی اہمیت کو سمجھو۔ بڑے بڑے پہاڑ جیسے کام اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع پر یہ عمل بتلایا گیا ہے اور آپ اس عمل کو کرتے ہو، لیکن کبھی دھیان ہی نہیں جاتا کہ عمل کیوں کرتے ہیں۔ دیکھو جتنے بھی اسلامی اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ بھاری اگر عمل ہے تو نماز۔ روزہ رکھنا اتنا بھاری نہیں ہے،
روزہ رکھنا اتنا بھاری نہیں، حج کرنا اتنا بھاری نہیں، زکوٰۃ نکالنا اتنا بھاری نہیں، نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس کے مسائل بہت سارے ہیں، پھر دن میں 5 مرتبہ پابندی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ خود قرآن کریم نے کہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت بھاری ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت بھاری ہے۔ تو یہ بھاری عمل ہم سے ہو سکتا ہے ادا ہو اور کوتاہی بھی ہو جائے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو تم جواب میں کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، تو نماز تو بہت بھاری ہے کہ نہیں؟ اور پھر مسجد میں جا کر کے با جماعت نماز ادا کرنی ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، تو تم جواب میں کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کی برکت سے تمہارے لیے نماز آسان ہو جائے گی، نماز آسان جن ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر جب تکبیر میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جاتا تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا تو اب نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے بزرگوں اور بھائیوں تقوی اختیار کرنا یہ بھی بڑا بھاری عمل ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بتلایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کا کام ہو یا آخرت کا جو کام ہو، اگر آپ یہ وظیفہ جو پڑھیں گے تو آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا۔ میرا تو عجیب و غریب جو معمول ہے اور یہ وظیفہ آزمایا ہو، اب تو خیر کیا کمر سے معذور ہو گئے، چلنے سے معذور ہو گئے، اب تو عام بسوں میں سفر نہیں کرتے، لیکن جب جوان تھے اس وقت بسوں کا بھی سفر کیا ہے، دیوبند سے دلی تک، مظفر نگر سے جو دلی تک بس کا جو سفر جو کیا۔ اب بس میں ہم چڑھے، بس میں ہم چڑھ گئے اور سب سیٹیں فل ہیں اور سواریاں کھڑی ہیں، ہم نے وہیں کھڑے کھڑے وظیفہ شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 10-15 منٹ ہم نے وظیفہ پڑھا کر کوئی آدمی کے اندر تک حضرت آ کر بیٹھ جائے، حضرت ہماری جگہ پر بیٹھ گئی، یا کوئی مسافر جو ہے اگلے اسٹیشن پر اتر جاتا ہے اور ہمیں جگہ مل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جس سال امریکہ نے اور برطانیہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا 2001، معلوم ہے حملہ کب کیا تھا؟ 2001 میں 2001 میں حملہ کیا تھا۔ اس سال میں لندن گیا تھا، چلے گئے، جب واپس جب ہوئے تو جہاز بورڈنگ پاس مل گیا، جہاز میں بیٹھنے کے لیے میں جا رہا تھا اور 2 عورتیں گدھے جتنا بڑا کتا لے کر کے کھڑی اور سب کو اشارہ کر رہی کہ یعنی دیوار سے لگ کر کے چلو۔ میں بھی دیوار سے لگ کر کے چلنے لگا جیسے اور مسافر جا رہے تھے، ایک دم کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ عورتوں نے وہ زنجیر تھی کھینچ لیا کتے کو اور مجھے کہا کھڑے ہو جائے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس پاؤنڈ ہے؟ برطانیہ کی جو کرنسی ہے اس کو پاؤنڈ کہتے ہیں، آپ کے پاس پاؤنڈ ہے؟ میں نے کہا ہیں۔ کہا کتنے؟ میں نے کہا 200 پاؤنڈ ہوں گے۔ کہاں ہے؟ میں نے کہا یہاں جیب میں ہے۔ میرے ہاتھ میں بریف کیس تھا، کہا کہ اس میں؟ کہا اس میں کچھ نہیں ہے، بریف کیس میں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا بریف کیس نیچے رکھ دو۔ جو نیچے رکھا تھا کتا اس کی طرف نہیں توجہ کر رہا، بس میری طرف بڑھ رہا کھانے کے لیے۔ ان عورتوں نے نکلوایا تو نہیں، لیکن جب وہ سمجھ گئی کہ آدمی سچا ہے، انہوں نے اشارہ کیا چلو۔ اب وہ میں چلا تو پھر سے کتے نے حملہ کر دیا، انہوں نے پھر سے یہ کھینچا کتے کو اور مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کسی اور ملک کی کرنسی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں انڈین کرنسی ہے۔ کہا وہ کتنی ہوگی؟ میں نے کہا 5000 جو ہے۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جیب میں۔ بریف کیس ادھر رکھ دو، ادھر رکھے کتا جو ہے ادھر جاتا ہی نہیں۔ بس 2 چیزیں، پھر اس کے بعد کتا جا کر کے ایک طرف بیٹھ گیا، گویا کہ اس نے اپنا کام جو ہے مکمل جو کر دیا۔ پھر اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہاں کسٹم کتے کرتے ہیں،
کسٹم کون کرتا ہے؟ اس لیے آپ کسٹم آفیسر کو کتا کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہاں لندن کے اندر جو کسٹم ہوتا تھا عام طور پر کتے کی جو کسٹم جو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گیا لندن، وہاں اترا تو دیکھا کہ پولیس والا کتا لے کر کے گھوم رہا ہے۔ میں سمجھا کہ کوئی چوری ہوئی ہوگی، تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی یہ پولیس والا کتا لے کے کیوں گھوم رہا ہو؟ کہا یہی کتا تو کسٹم کر رہا، جو سامان آتا ہے وہ سامان پورا کتا جو کسٹم کر دیتا ہے۔ جو چیزیں وہاں لے جانا ممنوع ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کی ٹیچی میں ہے، آپ کے لگیج میں ہے، تو کتا فوراً اسے پکڑ لے گا۔ تو خیر وہ تو ہمارے ساتھ ایسا واقعہ آیا، بڑی پریشانی ہوئی، گھبراہٹ جو ہوئی، لیکن وہاں لوگ جو ہوتے ہیں پریشان کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ کتے کو انہوں نے دور ہی سے کھینچ لیا، لیکن ایک ایسا حملہ اچانک ہوا تو گھبراہٹ بہت، خیر آ گئے۔ اگلے سال جو میں گیا تو کینیڈا گیا، اگلے سال مجھے جانا تھا 2002 میں، تو کینیڈا جو گیا، اور کینیڈا میں اس سے زیادہ سختی، بہت سختی، حتیٰ کہ تمام کپڑے جو اترواتے ہیں، عورتوں کے بھی کپڑے اتروا کر کے جو وہ چیکنگ ہوئی۔ تو مجھے معلوم تھا کہ گزشتہ سال وہ کتے نے حملہ کیا تھا، اس سال پھر کوئی کتا آئے گا اور حملہ کرے گا۔ تو میں جب اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہوا، مسجد سے میں روانہ ہوا، 2 گھنٹے کا راستہ تھا، تو میں نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا۔ پونا گھنٹہ لگتا ہے، 100 مرتبہ درود شریف، 499 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر 1 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر 100 مرتبہ درود شریف۔ تو میں نے وظیفہ پڑھ لیا۔ اب وہاں جب ہم گئے اور چیکنگ جو ہونے لگی تو عورتوں تک کے کپڑے نکلوا رہے ہیں، اور جب میرا نمبر آیا تو مجھے وہ کیا رہا کہ جائیے۔ ارے میں نے کہا چیک کر لے ورنہ پھر کہے گا کوئی دہشت گرد جو گھس گیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹوپی نکالو، میں نے ٹوپی نکالی اور یوں کر دیا، کہا جاؤ۔ تو یہ عجیب و غریب جو وظیفہ میرا تو کئی مرتبہ جو آزمایا ہوا، جب بھی کسی مصیبت میں پھنسا یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راہیں جو کھول دی۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، یہ پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ کسی کا روزگار جو ہے ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، کسی کا روزگار بالکل جو موقوف جو ہو گیا ہے، کہیں شادیوں کے چکر ہیں اور رشتے نہیں آ رہے ہیں، کہیں طلاقیں ہو گئی ہیں اور دوسرا شوہر دوسرا رشتہ نہیں مل رہا، یہ سب پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کا علاج یہ ہے کہ وظیفہ اس طریقے پر پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خوب روزی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر قسم کی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ تمام مدارس کی، خصوصاً اس مدرسے کی جو حفاظت جو فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، حفاظ کی جو حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمان کی عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال کی اور آبرو کی عزت کی جو حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو حضرات اس مدرسے کا تعاون فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔